چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کو 18ویں ترمیم کے تحت صوبائی فائنانس ایوارڈ ججوں اور اعلیٰ افسران میں سرکاری پلاٹس کی بندرباٹ ملازمت پیشہ افراد کی نوکریوں کے تحفظ اور پینشن امور سے متعلق سابقہ مقدمات کے فیصلوں پر عمل درآمد اور بعض کیسز کی دوبارہ سنوائی جیسے کڑے چیلنجز درپیش ہیں، اور بندیال قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے تاریخی فیصلے سنا کر تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف میں لکھوا سکتے ہیں۔ سینئر قانون دان بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اپنی تازہ تحریر میں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ہر چیف جسٹس کے پاس ایشوز کے انتخاب کا موقع ہوتا ہے کہ جو تاریخ میں ان کے کردار کا تعین بھی کرتے ہیں۔ بطور سربراہ سپریم کورٹ آف پاکستان، جسٹس بندیال کے دور کا آغاز دو یادگار فیصلوں سے ہوتا ہے، ایک وہ جو سابقہ چیف جسٹس نے ذمہ داریوں کے آخری دن، اور دوسرا وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے بندیال عدالت کے اپنے پہلے باقاعدہ روز تحریر کیا۔ یہ عدالتی فیصلے انصاف کی مستحکم بنیاد اور اساس فراہم کرتے ہیں کہ جن کے ذریعے ریاست اور معاشرے کی گہرائی میں موجود رتبے اور طاقت کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کے بقول چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس محسن اختر کیانی نے نعمان احمد بمقابلہ کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کیس میں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی کی جانب سے زمین کی مارکیٹ ویلیو سے کم قیمت پر حصول کو غیر قانونی قرار دیا۔ یہ ہاؤسنگ اتھارٹی وفاقی قانون کے تحت کام کرتی ہے اور اس کی جانب سے زمین کا حصول چنیدہ افراد کو پلاٹس فراہم کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ یہ چنیدہ افراد میرٹ سے قطع نظر بالعموم وفاقی ملازمین اور ان کے علاوہ کچھ خاص افراد تھے۔ عدالت نے اس عمل کو پبلک ویلتھ کو غصب کرنے سے تعبیر کیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس امر پر روشنی ڈالی کہ اسلام آباد کے کئی خاص سیکٹرز میں موجود 50 لاکھ یا اس کے قریب رقم کے عوض الاٹ کیے جانے والے پلاٹس اکثر 1 ارب روپے کی مارکیٹ ویلیو رکھتے ہیں، اور فروخت کے لیے اعلانیہ بولی منعقد ہونے کی صورت میں ریاست کو ان پلاٹس کی اتنی ہی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس لاٹیز کو موقع دیا گیا کہ وہ مارکیٹ ویلیو سے کم قیمت کا فائدہ اٹھائیں۔ دوسری جانب ریاست اور بڑی تعداد میں عوام اسلام آباد کے ہر سیکٹر میں الاٹمنٹ کی مد میں 300 ارب روپے تک کے نقصان کا شکار ہیں۔ یہ عوام کی محرومی اور پرائیویٹ طور پر حاصل کیے جانے والے فوائد کا وہ سلسلہ ہے جو قانون کی غلط تشریحات کے ذریعے برسوں سے اسی طرح چلا آ رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پبلک انٹرسٹ کے تناظر میں فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی ایکٹ 2020 اور لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زمین کے جبری حصول اور دولت بنانے والے تمام افراد کو آڑے ہاتھوں لیا۔ نوازے جانے والوں میں سپریم کورٹ سمیت تمام سطحوں کے جج بھی شامل ہیں، لہٰذا فیصلے میں خود احتسابی اور مفادات سے بلند تر رویے کی گزارش بھی کی گئی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے اس حوالے سے واضح کر دیا کہ سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج وفاقی حکومت کے ملازمین نہیں، لہٰذا ان کا ایک خاص گروپ کے اراکین کے طور پر پلاٹس کی رعایتی قیمتوں سے مستفید ہونا بلا جواز اور خلاف قانون ہے۔ ایسے پلاٹس کی فراہمی اعلیٰ عدالتوں کے ججز کی ان مراحت میں شامل نہیں کہ جن کا اطلاق ان کی تعیناتی کی صورت میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ وفاقی حکومت کے ملازمین بھی اس بات کا کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ انہیں رہائشی پلاٹس مارکیٹ سے بہت کم قیمت پر الاٹ کیے جائیں۔ اسی طرح نوازے جانا ان کے ملازم ہونے کے فوائد کا حصہ نہیں۔ بقول سلمان اکبر راجہ، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس فیصلے کے منطق کی زد میں صرف سویلینز پر ہی نہیں پڑتی۔ دراصل اطہر من اللہ نے پاکستانی عوام کو ان کی زمین کا حق اور ان کی منصفانہ قیمتیں واپس دلانے کا اعادہ کیا ہے۔ معاملہ جلد ہی سپریم کورٹ میں جائے گا اور اس کے مستقبل کا فیصلہ اس بینچ کی تشکیل سے ہوگا کہ جس کے حوالے معزز چیف جسٹس بندیال یہ کیس کریں گے۔ سلمان راجہ ایک اور اہم قانونی مسئلے کی نشاندہی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی سربراہی میں یکے بعد دیگرے برسر اقتدار صوبائی حکومتوں نے 18ویں آئینی ترمیم کے بعد سے اس صوبائی قانون سازی کو سپانسر کیا جس سے مقامی حکومتیں قائم ہو سکیں، لیکن حقیقت میں وزرائے اعلیٰ کی براہ راست گرفت میں موجود ترقیاتی اتھارٹیز کو مالی اور انتظامی حوالوں سے مضبوط اور مقامی حکومتوں کو کسی بھی حقیقی طاقت سے محروم رکھا گیا۔ کراچی اور لاہور جیسے میٹروپولیٹن شہروں کی ترقیاتی اتھارٹیز اور صوبائی حکومتوں کے ماتحت بلڈنگ کنٹرول، سیوریج اور ویسٹ مینجمنٹ سمیت بہت سے شعبوں نے بالخصوص شہری مراکز میں منتخب مقامی حکومتوں کے کرنے کے لیے کچھ خاص باقی نہیں رہنے دیا۔
इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस के फैसलों में म्यूनिसिपल से मुतालिक बुनियादी अमूर जैसा कि लैंड यूज़ की मनसूबाबंदी को मकामी हुकूमतों को मुंतकिल ना करने और इनके फैसलों की तनसीख के इख्तियार को गैर आइनी करार दिया है। मजीद ये कि सूबाई फाइनेंस कमीशन अवार्ड पर अमल दरामद के जरिए मकामी हुकूमतों के दरमियान फंड्स की तकसीम का भी हुक्म दिया गया है। बकौल राजा बिलखुसूस MQM बमुकाबला पाकिस्तान केस का फैसला बुनियादी जमहूरी सतह पर एक इनकलाब बर्पा कर सकता है और ऐन यही वजह है कि इसके खिलाफ मज़ाहमत की जाएगी। नौकरी पेशा अफराद के केसेस के हवाले से सलमान अकरम राजा समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में बंदियाल अदालत के पास मौका होगा कि वो इन दुखी मुलाजमीन के हुकूक के हवाले से फिर से केस की जांच करे। पेंशन के फ़वाइद का हुसूल भी एक अलहदा जंग का मुतकाज़ी है। सुप्रीम कोर्ट के कम अज़ कम एक फैसले में पेंशनर को इदारों से मुतालिक मसला करार दिया गया कि जिसे एम्प्लॉयर्स ने सुलझाना है। दीगर फैसलों में पेंशनर को भी प्रॉपर्टी राइट्स से ताबीर किया गया है। तबकाती और दीगर नाहमवारियों ने कानून के इस जुज़ पर ऐसे नक्श छोड़े हैं कि जिनका ताल्लुक माशरे के चंद कमज़ोर तरीन अफराद के हुकूक से है। इसकी कथा बुरीद ज़रूरी है। उम्मीद है कि बंदियाल अदालत की फ्यूचर लेगेसी तकरीम के साथ याद रखी जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।